السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ گزشتہ کل رات یہ افسوسناک اطلاع موصول ہوئی کہ سورج شہر بلکہ ملک ہندوستان کی عوام و خواص میں یکساں مقبول شخصیت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ اجل اکابرین کی سوانح مرتب کرنے کا پاکیزہ ذوق رکھنے والے محسن ملت حضرت اقدس مولانا محمد یونس صاحب بند الہی، جنہیں ہم کل تک دامت برکاتہم العالیہ کہا کرتے تھے، وہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ فرما چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی وقت اس عاجز نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر حضرت کی روح کو ایصال ثواب کیا، اور بہت دیر تک طبیعت پر اس اچانک رونما ہونے والے حادثے کا اثر رہا۔ حضرت کا پرنور چہرہ کبھی نظروں کے سامنے آ جایا کرتا، اور کبھی حضرت کی وہ دل کو لگنے والی اور دل پذیر نصائح کانوں میں گونجتی، اور کبھی حضرت کا مشفقانہ برتاؤ تڑپا دیا کرتا۔ بہرحال حضرت اس شعر کے واقعی مصداق ہیں کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ حضرت نور اللہ مرقدہ نے فراغت کے بعد ماشاء اللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کی 2 سال تک صحبت پائی۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑا شرف رہا، اور آپ ان 2 سالہ ایام کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے، اور بہت محبت بھرے انداز میں گزرے ہوئے ان لمحات کو یاد کیا کرتے تھے، ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ حضرت نور اللہ مرقدہ نے سورج شہر کی آمباواڑی کالی پل مسجد، جس کا نام ہے سید اکبر علی مسجد، اس مسجد میں الحمدللہ حضرت نور اللہ مرقدہ نے 1977 سے 1986 تک امامت و خطابت کے فرائض انجام دیے۔ علاوہ ازیں حضرت نور اللہ مرقدہ کے اوصاف میں سے خاص وصف کہ جس کے متعلق کہا جائے کہ صراحی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، ایک اونچے مقام پر فائز ہونے کے باوجود حضرت اپنے چھوٹوں کے سامنے بھی چھوٹے بن جایا کرتے تھے، اور چاہے وہ جس بھی عمر کے مرحلے پر ہو، وہ عالم دین ہو یا پھر ایک غیر عالم، حضرت سب کے ساتھ مشفقانہ انداز میں ملاقات کرتے، اور سامنے والا یہ محسوس کرتا کہ ایک مشفق باپ ہے جس کی شفقتیں اور جس کی محبتوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہر وقت مسکراتا ہوا چہرہ، اور پھر یہ کہ راستہ چلتے وقت ہر وقت آپ کی نگاہیں نیچی رہا کرتی تھی۔ اور حضرت نور اللہ مرقدہ کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم اور نماز سے والہانہ شغف عطا فرمایا تھا۔ بہت ہی کم بلکہ ایسا ہوا ہو کہ حضرت کی کوئی رکعت چھٹی ہو، بلکہ حضرت پہلی صف میں اور صف اولیٰ اور تکبیر اولیٰ کے ہمیشہ پابند رہے۔ مسبوق ہونا تو گویا آپ کی طبیعت میں تھا ہی نہیں۔ اور حضرت نور اللہ مرقدہ ہمارے استاذ محترم اپنے چھوٹے بھائی حضرت مولانا ایوب صاحب بند الہی صورتی دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ
20 سال تک ان کے مدرسے میں خدمات انجام دیتے رہے۔ حضرت الاستاذ فرماتے ہیں کہ ان 20 سالوں میں کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ایوب میں تم سے بڑا ہوں۔ ہر وقت آپ کا ساتھ اور آپ کا ہاتھ دستے بازو بن کر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ گویا حضرت الاستاذ فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کی بہت بڑی سرپرستی رہی کہ آج اس سرپرستی سے ہم محروم ہو گئے۔ اور حضرت نور اللہ مرقدہ بہت باحیا اور بہت زیادہ خوف خدا رکھنے والے تھے۔ بسا اوقات جب اپنے گھر میں ہوتے تھے اور دوسرے روم میں جانا ہوتا تھا بشری تقاضوں سے فارغ ہونے کے لیے، تو ممکن ہے دوسرے روم میں کوئی پڑوس کی خاتون آئی ہو، تو حضرت دروازے میں پہنچنے سے پہلے اللہ 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 کا ذکر کرتے تھے، جس سے اہل خانہ سمجھتے تھے کہ حضرت اس روم میں آنے والے ہیں، تو پھر وہ ساری مستورات ایک طرف ہو جاتی تھی اور حضرت نگاہ جھکا کر اپنی بشری تقاضے سے فارغ ہو کر دوبارہ پڑھنے لکھنے کے کام میں لگ جاتے تھے۔ یہ ایک ایسا وصف ہے جس سے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت کے یہ بہت سارے اوصاف ہے۔ ایک تو عاجزی، فنائیت، اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا، اپنے آپ کو ایسا فنا کر دیا تھا کہ پھر آپ کے متعلق یہ کہنا صحیح ہے کہ تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے ہیں۔ گزشتہ سال انہی ایام میں حضرت کی خدمت میں جانا ہوا تو حضرت بہت ہی محبتوں کے ساتھ ملے اور بالکل بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں حضرت کے گھر میں گویا مہمان ہوں۔ مجھے اپنے گھر کا فرد سمجھتے ہوئے حضرت نے اپنے ہاتھوں سے مجھے چائے پلائی، اور میں نے کہا بھی کہ حضرت آپ اتنی تکلیف نہ اٹھائیے، لیکن وہ فرمانے لگے کہ بیٹا تم تو پہلی دفعہ آئے ہو، لہٰذا ہمارا بھی حق ہے کہ ہم آپ کی مہمان نوازی کریں۔ اور اس وقت میں نے حضرت کو اس اپنا لکھا ہوا ایک مضمون جس کا عنوان خلاصہ قرآن حضرت لاہوری کی نظر میں، وہ حضرت کو ارسال کیا۔ حضرت نے بہت محبتوں کے ساتھ اس کو قبول کیا اور کہا کہ انشاءاللہ پڑھیں گے، استفادہ کریں گے۔ یہ ایسے جملے تھے جنہوں نے واقعی ہمیں ایک طرف سے جہاں شرمسار کیا، وہیں پر ان کی عظمت و محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی کہ ماشاءاللہ ایسے اکابرین ہوا کرتے ہیں جو چھوٹوں کا اس طرح حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت والا کو غریق رحمت فرمائے۔ بہت عظیم شخصیت تھی جو ہم سب سے رخصت ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی حضرت والا نور اللہ مرقدہ کو اللہ رب العزت اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ رب العزت جس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں تو اس بندے کا تذکرہ پھر پوری دنیا میں عام کر دیتے ہیں، اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، آسمانوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت فرماتے ہیں، آپ بھی محبت رکھیے۔ تو آسمان والے ان سے محبت رکھتے ہیں، زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں ڈال دی جاتی ہے۔ آج صبح جنازے میں یہ عاجز حاضر ہوا تو وہاں بستی والے یعنی سگرام پورہ والے حضرت پر اس قدر نچھاور تھے کہ انہوں نے ہی سارا انتظام کیا، اور نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی اپنے آپ کے اندر ہٹو بچوں کی کیفیت، کچھ نہیں، تو بھی بہت بڑا مجمع حضرت کی نماز جنازہ میں شامل ہوا تھا۔ اس عاجز نے اپنے ایک چاہنے والے سے کہا کہ بھائی ایسے جنازوں میں شرکت کر لیا کرو، بہت سے جنازے وہ ہوتے ہیں کہ ان جنازوں کی برکت سے نماز پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو ہم تو یہی گمان کرتے ہیں کہ ایک مقبول بندے کا آج ہم نے جنازہ پڑھا، انشاءاللہ ہماری مغفرت ہو گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کے گمان کے مطابق برتاؤ فرماتے ہیں۔ اور حضرت نور اللہ مرقدہ کو اللہ رب العزت نے لکھنے پڑھنے کا بہت خاص ذوق عطا فرمایا تھا، بالخصوص اکابرین کی سوانح بہت اچھے انداز میں وہ مرتب کرتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے دور دور کے اسفار کیے اور دور دور کی خاک چھانی۔ گویا مطلب یہ ہے کہ وہ دور دور کے سفر کرتے رہے، صاف تعبیر میں اگر کہا جائے، اور جو اکابرین ہوتے تھے ان کے گھر والوں کے پاس جاتے، ان سے معلومات حاصل کرتے، پھر ان کو مرتب کرتے، پھر ان کو شائع کرتے۔ یہ واقعی ایسا کام ہے جس کے لیے بہت محنت چاہیے اور اس کے لیے بہت بڑے عزائم چاہیے۔ حضرت نے تنہا وہ کام کر کے بتا دیا اور آنے والے علماء کے لیے ایک مشعل راہ چھوڑ دی کہ اکابرین سے ایسے تعلق رکھا جاتا ہے۔ حضرت کی ایک بہت ہی عظیم اور نمایاں تصنیف ہے جس کا نام ہے عورت تعلیم و تقویٰ کے میدان میں۔
حضرت نور اللہ مرکزہ نے یہ کتاب مجھے ہدیتاً ارسال فرمائی تھی۔ یہ واقعی میرے لیے تو بہت بڑا حضرت کی طرف سے قیمتی ہدیہ تھا۔ اس کتاب میں کیا ہے، عورتوں نے دینی تعلیم اور تقوی میں کیا مقام پیدا کیا، عورتوں کی تعلیم کی کیا شکل ہو، اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، نصف پرہیزگار عورتوں کے واقعات کا یہ بہترین مجموعہ ہے، جس کو اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم گھر کو پاکیزہ بنا پائیں گے اور عورتوں میں دینی تعلیم کا شوق پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ حضرت کی بہت ساری تصنیفات ہے، اس کو میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا۔ آپ حضرات بغور سماعت کیجئے، سنیے، اور ہو سکے تو ان کتابوں کو حاصل کر کے استفادہ کیجئے۔ حضرت کی تقریباً 20 سے 22 کتابوں کی فہرست میرے سامنے ہے، جس کو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ نمبر 1، حسن خاتمہ کے 500 واقعات۔ نمبر 2، عورت تعلیم و تقوی کے میدان میں۔ نمبر 3، مواعظ اصلاحیہ۔ یہ مادر علمی مدرسہ مرکزی دارالعلوم پال کے بانی، بلبل گجرات، فخر گجرات، حضرت خطیب الامت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ ہیں، جن کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مواعظ اصلاحیہ کے نام سے ان تمام مواعظ کو شائع فرمایا ہے، اور بڑی عرق ریزی اور بڑی محنت سے ان مواعظ کو مرتب کر کے خطبہ اور واعظین پر آپ نے بڑا احسان عظیم فرمایا ہے۔ یہ خطبات اس لائق ہیں کہ ان سے استفادہ کیا جائے، اور حضرت بھی اپنے زمانے کے بڑے خطبہ میں سے تھے، اور صف اولین کے خطبہ میں حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہوا کرتا تھا۔ نمبر 4، حقیقت دعا اور فضائل و آداب۔ اب یہاں سے کچھ سوانح کے نام ذکر کرتا ہوں۔ سوانح مولانا محمد سعید راندیری، سوانح مولانا شمس الدین بروڈوی، سوانح مولانا محمد ابراہیم پالنپوری، سوانح مولانا محمد فاضل سرتی، سوانح الحاج غلام محمد پاڑیا افریقی، سوانح مولانا احمد اللہ راندیری، سوانح مولانا غلام نبی تاراپوری، سوانح مولانا محمد حسن داہودی، سوانح مولانا محمد ایوب اعظمی، سوانح قاری انیس احمد فیض آبادی، ملک برما میں چند روشن ستارے۔ یہ دراصل حضرت کی ایک بہت بڑی تصنیف اور اس امت پر بہت عظیم احسان ہے کہ حضرت نور اللہ مرکزہ نے برما کا سفر فرمایا اور وہاں تقریباً 3 ماہ رہ کر یہ چند اکابرین کے حالات مرتب کیے، جن کے نام یہ ہے مفتی اسماعیل کاسوجی کفلیتوی، مفتی اسماعیل گورا راندیری، الحاج داؤد ابن ہاشم، مولانا محمد ہارون برمی، مولانا محمد یوسف برمی، محترم محمد ایوب آکوبی، حافظ محمد بن صالح راندیری۔ ان تمام حضرات کے احوال اس کتاب میں ہے، جس کا نام ہے ملک برما میں چند روشن ستارے، اور ان کی حضرت کی بہت عظیم تصنیف ہے حیات ابرار، جو حضرت خطیب الامت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی نور اللہ مرکزہ کی سوانح حیات ہے، اور یہ قابل مطالعہ کتاب ہے۔ اور حضرت نے اپنے ہی والد محترم حضرت قاری بند الہی صاحب نور اللہ مرکزہ کی سوانح بھی مرتب فرمائی ہے، جس کا نام ہے حیات طیبہ۔ 18 نمبر کی کتاب اردو سیکھی ہے، اس کے کل 4 حصے ہیں۔ یہ اردو نہ جاننے والے بچوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اور اسی طرح ایک کتاب ہے آسان مکالمے، اس کے بھی کل 3 حصے ہیں۔ بہرحال یہ چند کتابوں کی فہرست جو مجھے حاصل ہوئی، اور حضرت کی بھی ایک اور کتاب زیر طباعت تھی، جس کا نام ہے چھوٹی عمر بڑے کام، غالباً یہی کتاب ہے۔ اور یہ کتاب افسوس یہ ہے کہ حضرت کی حیات میں شائع نہ ہوئی، جبکہ حضرت کی بہت چاہت تھی کہ میری حیات میں یہ کتاب شائع ہو جائے۔ تو بہرحال یہ چند کتابوں کے نام ہیں، اور یہ حضرت کی مختصر سوانح اور حضرت کے یہ مختصر اوصاف میں نے چند منٹوں میں ذکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ میں تمام امت مسلمہ کو میری اس چینل کے پلیٹ فارم سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرکزہ اکثر یہ فرماتے تھے کہ جانے والوں کو یاد رکھو تو بعد والے ہم کو یاد رکھیں گے، یعنی ہم جانے والوں کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو بعد والے ہمارے حق میں ایصال ثواب کریں گے۔ لہٰذا اگر ہم حضرت اقدس مولانا یونس صاحب بند الہی رحمۃ اللہ علیہ سے حقیقی محبت رکھتے ہیں تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضرت کی روح کو ایصال ثواب کرتے رہیں۔
हर रोज़ मुमकिन ना हो तो कम अज़ कम जी हफ्ते में 2 दफ़ा बल्कि 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़कर बख्शने में देर कितनी लगती है। हज़रत से मोहब्बत का तकाज़ा यही है कि हम हज़रत को बार बार इसाले सवाब करते रहें। और याद रखें, दूसरी गुजारिश ये है कि हज़रत रुखसत हुए हैं लेकिन हज़रत का काम बाकी है। तो हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जो मिशन छोड़ कर गए हैं, यानी अकाबिरीन की सवानेह मुरतब करना, और फिर ये कि हज़रत नव्वरल्लाहु मरकदहू ने अपने वालिद गिरामी हज़रत कारी बंदे इलाही रहमतुल्लाह अलैह की जो फ़िक्र थी, यानी मुतशाबिहातुल कुरान, आयात कुरानी में जो मुतशाबिहात है, एक ही आयत जो मुख्तलिफ़ मकामात पर आई है, तो ये ख़ास इल्म है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत कारी बंदे इलाही साहब को अता फ़रमाया था और आप इसका पाकीज़ा ज़ौक़ रखते थे। अखीर उम्र में हज़रत नव्वरल्लाहु मरकदहू ने अपने वालिद साहब की इस फ़िक्र को ओढ़ा और दूर दराज इलाक़ों के सफ़र कर कर के मदरसे के तलबा को मुतशाबिहात आयात से वाकिफ़ कराया और इस इल्म को खूब फैलाने की कोशिश की। बल्कि हज़रतुल उस्ताज़ मौलाना अय्यूब साहब बंदे इलाही दाम बरकातुहुमुल आलिया आज की ताज़ियती मजलिस में फरमा रहे थे कि हज़रत ने मुझसे कहा, यानी मौलाना यूनुस साहब ने, कि जब शव्वाल में मदरसे खुलेंगे तो इंशाअल्लाह फिर मैं हैदराबाद है और नीचे के जो इलाके हैं तमिलनाडु और इस तरफ के इलाकों में मैं सफ़र करूँगा और वहाँ जाकर तलबा को मुतशाबिहातुल कुरान का इल्म सिखाऊँगा। देखिए कितनी फ़िक्र है अखीर उम्र में भी जी, जबकि आज़ा जवाब दिए जाते हैं और क़ुवा कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन हज़रत की बस एक ही फ़िक्र कि किस तरह अकाबिरीन की सवाने मुरतब हो, किस तरह ये मिशन आगे बढ़े, किस तरह वालिद साहब की जो फ़िक्रें थी उसको जिला मिले। यही फ़िक्रें थी जिन फ़िक्रों ने हज़रत नव्वरल्लाहु मरकदहू को वाक़ई सही मानों में दीन का खिदमतगार बना दिया। तो दूसरी गुजारिश ये है कि हज़रत रुखसत हुए हैं लेकिन हज़रत का काम बाकी है, तो हम सब मिलकर हज़रत की मुरतब करदा सवानेह को पढ़ें, उनसे इस्तिफ़ादा करें और हज़रत के मिशन पर चलते हुए और जो अकाबिरीन हैं उनकी सवानेह मुरतब करें, पढ़ें और अपने अकाबिरीन से मुखलिसाना रवाबित और ताल्लुक़ कायम करें। और हज़रत की जो ख़ास तीसरी फ़िक्र थी, यानी अपने वालिद गिरामी के नक्श कदम पर चलते हुए मुतशाबिहातुल कुरान, इसको भी समझने की कोशिश करें। और मेरी अगर इस वीडियो को सुनने वाले उलमा हैं तो वो अपने अपने मदारिस में इसको आगे बढ़ाएं और इसको समझकर सीख कर के अपने तलबा को इससे वाकिफ़ कराएं। ये हमारी बहुत बड़ी, मेरी और आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और ये आखिरी गुजारिश जो मेरी रहेगी वो ये है कि हम हज़रत नव्वरल्लाहु मरकदहू को अपना मोहसिन समझते हुए हज़रत के हक़ में दुआएं करते रहें, इसाले सवाब करते रहें, हज़रत के मिशन को आगे बढ़ाने की फ़िक्र करते रहें। मुतशाबिहातुल कुरान के मुतालिक जो आपकी फ़िक्रें थी उन फ़िक्रों को ओढ़ने की कोशिश करें और हज़रत के हक़ में दुआएं करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें भी अपने मकबूल व महबूब बंदों में शामिल फरमाएंगे। अल्लाह ताला हज़रत वाला नव्वरल्लाहु मरकदहू को गरीक रहमत फरमाएँ। अल्लाह ताला हज़रत वाला नव्वरल्लाहु मरकदहू का नेमुल बदल उम्मत मुस्लिमा को अता फ़रमाए। बहुत अजीम शख्सियत थी, बहुत रोने वाली, बहुत गिड़गिड़ाने वाली, सफ़े उला की पाबंद, तकबीर उला की पाबंद, फिर हर छोटे बड़े के साथ बाप जैसा बर्ताव करना, अपने छोटों के सामने छोटा बन जाना, ये वाकई ऐसे औसाफ हैं कि, और फिर ये कि बदनज़री से बचना, ये तो आपका ऐसा वस्फ़ है कि आज भी लोग गवाही देते हैं कि हज़रत अपने घर से निकलते थे और मस्जिद आते थे, बस एक ही तरह चलते थे, नज़र झुका ली और इस तरह चलते थे कि अपनी ज़ात को भी कोई ख़तरा ना हो और अपने ईमान को भी कोई ख़तरा ना हो। और हज़रत नव्वरल्लाहु मरकदहू के 2 मलफूज़ मैं आपके सामने पेश करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। हज़रत फरमाते हैं, दावत व तबलीग क्या है? दावत व तबलीग अपनी इस्लाह का नाम है। दावत व तबलीग अपनी इस्लाह का नाम है, लिहाजा हम भी अपनी इस्लाह की फ़िक्र करते रहें। और हज़रत शाह वसीउल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू का एक वाक़या हज़रत सुनाते थे कि एक दफ़ा हज़रत नव्वरल्लाहु मरकदहू अपनी मजलिस में बहुत खामोश बैठे हुए थे। इस कदर खामोश थे कि लोग सोच रहे थे हज़रत कब बात करेंगे। फिर अचानक आपने खामोशी तोड़ी और फरमाया कि जो हमारी खामोशी से कुछ न सीखे वो हमारी मजलिस से उठकर चले जाए। तो बहरहाल ये
حضرت کے بروقت دو ملفوظات مجھے یاد آ گئے. میں تو ویڈیو ختم کرنا چاہ رہا تھا لیکن جب یاد آ گئے تو میں نے عرض کر دیا. اور آخری ایک بات، مولانا عیسیٰ صاحب بند الہی جو ان کے بھتیجے ہیں، انہوں نے آج کی تعزیتی مجلس میں فرمایا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تجوید کا بھی بہت لحاظ رکھتے تھے. ایک دفعہ ایک سفر میں ایک صاحب نے قرآن پڑھا، نماز پڑھائی، بہت اچھا قرآن پڑھا. تو مولانا عیسیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا سے کہا، یعنی مولانا یونس صاحب سے، کہ حضرت انہوں نے کتنا پیارا قرآن پڑھا. تو حضرت نے فرمایا آپ نے غور نہیں کیا، انہوں نے لفظ حرف صاد میں، یعنی حرف صاد کی ادا میں غلطی کر دی، حرف صاد کی ادا ناقص رہی. اس اعتبار سے حضرت کی بہت چاہت تھی، وہ صحیح معنوں میں عاشق قرآن تھے، صحیح معنوں میں نمازوں کا شغف رکھتے تھے، صحیح معنوں میں خوف خدا رکھتے تھے. واقعی اگر کہا جائے دو جملوں میں حضرت کا تعارف، تو حضرت کا تعارف یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مرد خدا تھے جن کے دل میں خوف خدا اور عشق رسول کے سوا کچھ نہ تھا. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.